واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن. تھوڑی سی بات کرتے ہیں فلسطین کے بارے میں، غازہ کے بارے میں، مسلمانوں کی قسم پرسی کے بارے میں، مسلمانوں کی کمزوریوں کے بارے میں، اور مسلمانوں کی ہلاکتوں کے بارے میں، بچوں کی ہلاکتوں کے بارے میں، بوڑھوں کی، عورتوں کی. ایک عجیب صورتحال ہے. جتنا پڑھیں، جتنا دیکھیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور بے بس ہیں آپ. کیوں بے بس ہیں؟ کیونکہ آپ میں کچھ کرنے کی سکت نہیں ہے. فلسطینی بیچارے تو ویسے ہی دبے ہوئے ہیں، ایک قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے پچھلے 60-70 سال سے. اس کے پاس جو جتنے مسلمان ملک ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ جو اس وقت وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کم سے کم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں، وہ صرف اپنے عوام کو ان کو تھوڑا سا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ ایکٹیو ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکٹیولی اگر کوئی ملک کام کر رہا ہے تو وہ صرف قطر ہے، جس کی ایک تو یہ کہ الجزیرہ ان کی بہت بڑا گفٹ ہے پوری اسلامی امہ کو، کہ وہ کم سے کم ایک ہماری سائیڈ آف دا سٹوری تو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس لیول سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ پروپیگینڈا نہیں ہے بلکہ فیکچول سٹوری پیش کی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ وہ ایکٹیولی انگیجڈ ہیں اور نیگوسیشنز کر رہے ہیں، اور ان کے تعلقات بھی ہیں حماس سے بھی، اور ادھر حزب اللہ سے بھی، اور ویسٹ بینک میں پیلسٹینین اسٹیٹ سے بھی، اور وہ امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں ان کے. تو وہ ایک نیگوشیٹ کر کے انہوں نے 4 جو ہوسٹیجز تھے حماس کے پاس سے ان کو ریلیز کروا دیا. اس وقت اسرائیل کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ وہ پورے غزہ کو ملیا میٹ کر دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ غازہ ایسا ہو جائے کہ سب لوگ وہاں سے نکل جائیں اور وہ اس زمین پہ قبضہ کر لے. فلسطینی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے شاید وہ نکلیں گے نہیں، مگر اس کی ان کو ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. آلریڈی چکا رہے ہیں. کل جو بومبنگ کی پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 600 سے زائد مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اور یہ جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے حماس کے بھی 4 6 8 50 لوگ ہوں، لیکن واسٹ میجورٹی جو ہے وہ سویلینز کی ہے، اور سویلینز کے اندر واسٹ میجورٹی جو ہے وہ بچوں کی اور عورتوں کی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو انہوں نے یہ اس کی ناکہ بندی کر دی ہے غزہ کی، اور وہاں پہ نہ کوئی میڈیسن، نہ پانی، نہ فوڈ، یہ تو مطلب پوری دنیا میں اس پہ تھو تھو ہو رہی ہے. مگر اسرائیل ہے کہ مصر ہے کہ نہیں، میں نہیں آنے دوں گا. بہت ہی لمیٹڈ قسم کی انہوں نے کچھ ایڈ کے 20 ٹرکس ایک دفعہ دیے تھے. تیسرا کنسائنمنٹ اب جا رہا ہے. یہ سارے اس میں جو باقی دنیا کوشش کر رہی ہے سیز فائر کی، امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کہ جب تک اسرائیل کی جو خون کی پیاس ہے اس کی وہ نہ بجھ جائے. اب اس میں ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے، جو تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، ہمیشہ سکھایا ہے تاریخ نے، اور ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے بالکل منہ کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، کہ دنیا میں صرف اور صرف ایک اٹل حقیقت ہے، اور وہ ہے طاقت. جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے. اپنی منمانی کرنے کے لیے کبھی وہ مذہب کا سہارا لیتا ہے، کبھی جمہوریت کا، کبھی کمیونزم کا، کبھی کسی اور ازم کا، کبھی نیشنلزم کا. مگر یہ سب جو ہے یہ وہ جسے کہتے ہیں نا چورن بیچنے کے طریقے ہیں. اصل کہانی یہ کہ طاقت کس کے پاس ہے، اور طاقت کہاں سے آتی ہے. چیئرمین ماؤ نے کیا کہا تھا؟ ماؤ زے تونگ نے یہ کہا تھا کہ طاقت جو ہے وہ بندوق کی نالی سے فلو کرتی ہے. اٹ فلوز فرام دا بیرل آف اے گن. تو جس کے پاس بندوقیں ہیں اس کے پاس طاقت ہے. اگر ایک آدمی نہتتا ہے اور دوسرے کے پاس بندوق ہے تو جس کے پاس بندوق ہے اس کے پاس طاقت ہے. اگر کچھ لوگوں کے پاس 50 بندوقیں ہیں اور دوسروں کے پاس 100 بندوقیں ہیں تو طاقتور وہ ہے جس کے پاس 100 بندوقیں ہیں. اسی کا چلے گا، اسی کا حکم چلے گا، اسی کی مرضی چلے گی. وہ چاہے تو اسے جمہوریت کہے، چاہے تو اسے انسانی حقوق کہے، چاہے تو اسے ریلیجن کہے، چاہے تو اسے جو مرضی کہے، ہوگا وہ جو وہ چاہے گا.
یہی ہو رہا ہے، اور پوری مسلم امہ کو اب اس سے باہر آ جانا چاہیے کہ یہ جو آپ دعائیں کرتے رہیں گے، ہم تو پتہ نہیں بچپن سے دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، یہ دعاؤں سے ہونے والا کام نہیں ہے۔ یہ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ کیک کے اوپر کی آئسنگ ہوتی ہے، لیکن اگر کیک ہی نہ ہو اور صرف آئسنگ ہو تو وہ تو کوئی نہیں کھاتا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو دعوت میں بلا کے صرف آئسنگ تو پیش نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ میاں جو ہے وہ آئسنگ اس وقت لگائیں گے جب آپ کیک بنائیں گے۔ آپ تو کیک بنا نہیں رہے، آپ تو صرف اور صرف اس پہ ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہماری نوکری قائم رہے، ہم جو امریکہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، ہم جو انگلینڈ آ کے بیٹھ گئے ہیں، ہم جو دوسرے ملکوں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، کہیں ہمیں نکالنا دیں، ہم تو خاموش ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن اور ایکوالٹی اور پتہ نہیں یہ کیا کیا ہمیں سبق پڑھائے جاتے ہیں، اس وقت حال یہ ہے کہ جو امریکہ میں لبرل پالیسی کے سیٹیڈلز ہیں، یعنی کہ مرکز ہوا کرتے تھے، یہ جو یونیورسٹیاں تھیں بڑی بڑی، ہارورڈ یونیورسٹی ہو گئی، پرنسٹن یونیورسٹی ہو گئی، یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہو گئی، وہاں پہ پابندی ہے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے پہ۔ نہ صرف یہ کہ پابندی ہے، بلکہ جہاں اس قسم کے کچھ مظاہرے شروع میں ہوئے، ان کو یہ کہا گیا کہ ان سب کے نام پتے، جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کے نام پتے دیں جو ان مظاہروں میں شریک تھے، ول میک شیور کہ دے ول نیور گیٹ ہائرڈ، ان کو کبھی نوکری نہیں ملے گی۔ اس طریقے سے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پرو پیلسٹینین کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پورے ویسٹ میں، خاص طور پہ امریکہ میں، ایک بہت ہی پرو اسرائیل سٹینس ہے۔ حالانکہ امریکہ کے اندر جو امریکہ کے یہودی ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کے سامنے کہ ہمارے نام کے اوپر یہ خون ریزی بند کی جائے، فوری سیز فائر کیا جائے، وہاں پہ جو ہے ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان پہ مدد فراہم کی جائے، مگر سننے والا کوئی نہیں ہے، نہ کبھی سنیں گے۔ یہ تو اپنا پورا ظلم و ستم جب کر لیں گے، جب ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر کچھ جنگ بندی کی بات ہوگی، اس وقت تک 15-20 ہزار فلسطینی یہ مار دیں گے اس دفعہ، اس سے کم پہ نہیں روکنے والے، کیونکہ ان کو جھٹکا بہت بڑا لگا ہے۔ یہ جو پوری حماس نے کارروائی کی وہ ان کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی، تو اب یہ اپنی خفت جسے کہتے ہیں اپنی خفت مٹا رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر بھی لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اس جنگ کے خلاف، وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو اور ان کے جو یہ رائٹ ونگ کے حواری ہیں، یہ صرف جنگ و جدل چاہتے ہیں، یہ خون ریزی چاہتے ہیں، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، یہ کسی اور کوئی بڑے مقصد کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا بہت بڑا ایک نیوز پیپر ہے ہیریٹس، وہ بار بار یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو نیتن یاہو ہے اس نے زندگی میں کوئی کام بڑے مقصد کے لیے نہیں کیا، یہ سارے کام اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی جو ریلیز کیے ہوسٹیجز، اس کے لیے انہوں نے خاص اپنا نمائندہ مقرر کیا جس کا کام ہے صرف فوٹو اپرچونٹی کریٹ کرنا۔ تو یہ تو اس کو بالکل ڈیفرنٹلی دیکھ رہے ہیں، بہت ہی کولڈ ہارٹڈ لوگ ہیں یہ، اور جب تک مسلم امہ کے کچھ ممالک جو ہیں تھوڑی سی ہمت نہیں کریں گے، کچھ ہمت دکھائیں گے نہیں، تو یہ تو ایسے ہی چلے گا۔ جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کرے گا، آپ لکھ لیجئے، یہ آج سے کچھ عرصے کے بعد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کرے گا، کیونکہ وہ اسرائیل کی پلے بک لے کے چلتا ہے۔ تو ہم ہر طرف سے پھنس چکے ہیں، اور بار بار علامہ اقبال صاحب جو فرما گئے تھے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ انتظار کریں کہ وہ بیچارہ کب ہمیں مار مار کے تھک جائے، تو اس وقت شاید ہمیں کچھ سانس لینے کی مہلت ملے۔ بہت بھاری دل کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ یہ پروگرام میں کیا ہے، اور
آپ سب بھی اسی فیلنگ سے گزر رہے ہیں مجھے معلوم ہے. بہرحال دیکھنے کا شکریہ. پلیز لائک، سبسکرائب، کلک آن دا بیل آئیکن. تھینک یو.